باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی فضیلت کے حوالے سے بات کی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ہیں۔ اب سارے نبی نفس نبوت میں برابر ہے کہ سب کو چنا گیا ہے، لیکن ہر نبی کے کمالات الگ الگ ہیں۔ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ تجارت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ قیامت والے دن تجارت کیسے ہو سکتی ہے کہ جب کہ سارے انسان ننگے ہوں گے، لباس نہیں ہوگا، جیب نہیں ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے، وہاں نیکی اور گناہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کر لو تاکہ کل قیامت والے دن نجات کا کچھ سامان بن جائے۔ آیت الکرسی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جو آدمی ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، مرنے کے بعد وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ بڑی جامع ترین آیت ہے، قرآن مجید کی تمام آیات میں سے یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ دوبارہ آپ نے سوال کیا، انہوں نے وہی جواب دیا۔ آپ نے تیسری بار سوال کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آیت الکرسی۔ اس وقت آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد پیش کی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں جو علم دیا ہے کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے، اتنے علم پر آپ نے مبارکباد پیش کی ہے۔ تو جو آدمی قرآن مجید کی ایک سورت کا علم رکھتا ہے اس کا کتنا مقام ہوگا، اور جو 114 سورتوں کا علم رکھتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ علماء کرام کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین اور اپنی شریعت کا علم عطا کیا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بڑے پرزور طریقے سے اور اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایک خاص طور پہ جو مسئلہ بیان کیا گیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان دوسرے انسان کے چند لمحوں سے واقف ہے، چند سالوں سے واقف ہے۔ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو انسان کے پیدائش سے لے کے وفات تک زندگی کے تمام مراحل سے واقف ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کے آغاز سے بھی واقف ہے، اختتام سے بھی واقف ہے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ زندگی میں اس پہ کون کون سے مراحل آئے اور کیسے کیسے اس کے اعمال تھے۔ تو جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، جس کو اجازت دیں گے، جتنی اجازت دیں گے، بس اس کے مطابق سفارش ہوگی، اس کے علاوہ سفارش نہیں ہے۔ آگے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ دین اسلام میں داخلے کے لیے جبر نہیں ہے، آپ جبراً کسی کو مسلمان بنائیں یہ نہیں ہے، لیکن دین اسلام میں داخلے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہے۔ داخلے کے لیے جبر نہیں، اور دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنی مرضی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلتی ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جو مناظرہ کیا اس کا ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دلیل پیش کی تھی اس نے آگے سے دجل کیا، انہوں نے اس دلیل کو مقدمہ بنا کے آگے ایک اور بات کی، چھوڑا نہیں دلیل کو،
آگے ایک اور بات کی، وہ بات یہ تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق کی طرف سے سورج لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر قوت طاقت ہمت ہے تو اس کے مخالف کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر حیران رہ گیا، تو اس کو آگے سے کوئی بات نہ آئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جو مقابلہ کیا ہے، ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی حکومتوں سے ٹکراتے تھے، حکومتوں کو وہ دعوت دیتے تھے، لیکن ہمارے ہاں اس مسئلے میں بہت کمزوری پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دلیل تو پیش کر دی میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، بعد میں سوچا کہ مشاہدہ تو کرنا چاہیے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان مشاہدے کا متلاشی رہتا ہے کہ چیزوں کا مشاہدہ کیا جائے، ایسا کیوں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے لے لو، ان کو مانوس کر لو، ان کا گوشت بنا لو، 4 جگہوں پہ رکھ دو اور ان کو بلاؤ، یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشاہدہ کر لیا، تو مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی سے 100 دانہ، ایک دانے کے بدلے میں 100 دانہ۔ یہ جو قرآنی اصول ہے، اگر اس اصول کو مد نظر رکھا جائے، 1 ایکڑ میں 525 من گندم ہونی چاہیے۔ قرآنی اس اصول کے مطابق 1 ایکڑ سے 525 من گندم نکلنی چاہیے۔ ابھی تک تو ہم بہت پیچھے ہیں، ہمارے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جو پیداوار ہے 1 ایکڑ کی وہ 70 یا 80 کے قریب ہے۔ ہندوستان میں جو پیداوار ہے وہ 100 کے قریب ہے، اور چائنا میں جو پیداوار ہے 1 ایکڑ کی وہ 300 من کے قریب ہے۔ لیکن ابھی جو قرآنی اصول تھا ہم اس سے پیچھے ہیں۔ قرآنی اصول کے مطابق 1 ایکڑ سے 525 من یعنی 19,595 کلو گندم 1 ایکڑ سے نکلنی چاہیے، جو قرآنی اصول ہے۔ اور اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ دانہ صحیح ہو، جو آپ کاشت کر رہے ہیں دانہ صحیح ہو، زمین اچھی ہو، صحیح طرح اس کو تیار کیا جائے، اور جو کاشتکار ہے وہ فن کاشتکاری کا ماہر ہو۔ یہ 3 بنیادیں، تو یہ 3 بنیادیں مضبوط ہوں تو گندم آپ کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے گی۔ اسی طرح جو صدقہ کرنے والا شخص ہے اس کے لیے کہ مال صحیح ہو، جو صدقہ کرنا چاہتا ہے مال صحیح ہو، نمبر 2 نیت صحیح ہو، نمبر 3 مصرف صحیح ہو، جہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو صدقہ عمومی طور پہ جذباتی ہوتا ہے، جہاں لہر آ گئی، جذبات آ گئے، وہاں خرچ کر دیا۔ ہم ضرورت پہ خرچ نہیں کرتے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ذکر کی ہے، بس اوقات آدمی صدقہ تو کر لیتا ہے لیکن اپنے اس صدقے کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ صدقہ برباد کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے جس پہ صدقہ کیا ہے احسان جتلایا، احسان جتلانے سے صدقہ برباد ہو گیا، اور اسی طرح صدقہ کرتے وقت آپ کے دل میں ریاکاری آ گئی، صدقہ برباد ہو گیا۔ اسی طرح جس کو آپ نے صدقہ دیا اس کو آپ نے اذیت تکلیف پہنچا دی تو صدقہ باطل ہو گیا۔ اسی طرح اگر مال حرام سے صدقہ کیا ہے تب بھی صدقہ باطل ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک مثال دی ہے۔ فرمایا ایک آدمی ہے، اس نے اپنی زندگی میں کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ لگایا ہے۔ کھجوروں کا باغ لگاتے ہوئے بڑا عرصہ لگ جاتا ہے، آج تو کچھ جدت آ گئی ہے، ویسے سابقہ دور میں کھجوروں کا باغ لگانے کے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ چاہیے تھا۔ اس نے باغ لگایا کھجوروں کا اور انگوروں کا، اب یہ عروج کو پہنچ چکا، یہ بندہ بوڑھا ہو چکا، بچے ابھی تک چھوٹے ہیں۔ اچانک آگ بگولا آیا، اس نے آگ کو برباد کر، اس نے اس باغ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ بوڑھا شخص دوبارہ باغ لگانے کے قابل نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، یہ بھی باغ نہیں لگا سکتے۔ اب سوائے افسوس کے یہ بندہ کچھ نہیں کرے گا۔ یہ مثال ہے اس بندے کی جو دنیا میں بظاہر تو نیک عمل کرتا رہا لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یا تو وہ ریاکار تھا یا وہ احسان جتلاتا رہا یا کوئی بھی کوتاہی فنی خرابی آ گئی جس کی بنا پہ اس کا سارا صدقہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے سود اور تجارت کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے۔ مشرکوں کو یہ شبہ تھا سود اور تجارت یہ ایک جیسی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرق کیا، سود اور ہے تجارت اور ہے۔ تجارت میں نفع نقصان ہوتا ہے، سود میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اور سود اور صدقہ، ان دونوں کی مثال اس طرح ہے، صدقہ مسہل کی طرح ہے، جس طرح جلاب، آدمی کو جلاب دیا جاتا ہے، جلاب دینے سے بظاہر آدمی کا جسم کچھ کمزور ہو جاتا ہے اور دیکھنے والا اس کو کمزور سمجھتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی نظر میں، طبیب کی نظر میں آدمی کا فاسد مادہ خارج ہو جائے گا، اس کے بعد وہ توانا ہو جائے گا۔ اور اس کے مد مقابل سود کھانے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ موٹا ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا صحت مند ہے، لیکن ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام اجل ہے، موت کا پیغام ہے، اب اس کو بیماریاں لاحق ہونے والی ہے، بیماریوں سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح صدقے سے بظاہر کمی تو واقع ہو رہی ہے، 100 میں سے 10 روپے صدقہ کرے، کمی واقعی 90 باقی رہ گئے، لیکن یہ کمی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور سود بظاہر گرنے میں تو بڑے پیسے ہیں، لیکن اس میں نقصان ہی نقصان ہے، بیماریاں گھیرنے والی ہے اور فتنے فساد آنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ذکر کیا، کسی کے ساتھ لین دین کرو ادھار، اس کو لکھ لیا کرو۔ ہمارے معاشرے میں اس میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے اور اس بنا پہ بے شمار اختلافات بھی ہیں۔ جب لوگ آپس میں معاملہ طے کرتے ہیں اس وقت پیار محبت الفت عقیدت میں جذبات میں آ کے لکھتے ہی نہیں، بعد میں جب اختلاف ہوتا ہے اس وقت پھر گواہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور جھوٹے سچے گواہ بناتے ہیں۔ قرآنی اصول ہے جب بھی ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو، تحریر ہو، گواہ موجود ہوں تحریر ہو، اور پھر اسی طرح جو لکھنے والا کاتب ہے وہ صحیح امانت داری کے ساتھ لکھے۔ آگے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 2 آیتیں پڑھ لے، کافاتاہ، اس بندے کے لیے 2 آیتیں کفایت کر جاتی ہے۔ کیا معنی؟ اگر وہ بندہ رات کو فوت ہو جائے نجات کے لیے کافی ہے، رات کو تہجد نہیں پڑھ سکا، تہجد کے بدلے میں یہ کافی ہو جائیں گی، اور اسی طرح ہر مصیبت پریشانی دکھ تکلیف سے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ آگے سورہ آل عمران میں 80 یا 82 آیات اللہ تعالیٰ نے وفد نجران جو عیسائیوں کا علاقہ تھا وہاں سے 60 عیسائی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آپ کے ساتھ مناظرہ کیا، بات چیت کی، تو 80 یا 82 آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں کیا گیا۔ وہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کرتے تھے تو مختلف انداز سے سمجھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے تھے۔ شبہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، اس سے شبہ پڑ گیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ ہے اور یہ ابن اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کہا گیا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر ایسی مثال بھی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو آدمی پیدا ہوا آدم علیہ السلام، ماں باپ نہیں ہے، بغیر ماں کے اماں حوا پیدا ہوئی ہے، اور اسی طرح عام جو تخلیق ہے ماں باپ دونوں سے پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ کوئی زیادہ انوکھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے، دنیا کی زینت 6 چیزوں کے ساتھ ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتوں کے ساتھ، والبنین بیٹوں کے ساتھ، والقناطیر المقنطرہ جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے روپے پیسے کے، اور اسی طرح والانعام والحرث، اسی طرح چپائے کھیتیاں، اور اسی طرح سواریاں، یہ 6 چیزیں ان کے ساتھ دنیا کی زینت ہے۔ جو آدمی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو قائم رکھ لے وہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان سے تعلق قطع کر دو، نہیں، جو آدمی ان 6 چیزوں کے ساتھ اپنے دین کو باقی رکھ لے، اپنے دین کو قائم رکھ لے وہ کامیاب شخص ہے، اور جو آدمی ان 6 چیزوں میں الجھ گیا، دین برباد کر بیٹھا، وہ ناکام شخص ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے یہ 6 چیزیں آپ اس کے ساتھ اپنے دین کو باقی بھی رکھے، پھر بھی ان کا فائدہ موت تک ہے، موت تک فائدہ ہے۔ مرنے کے بعد زندگی میں اور مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ تقوی، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور صبح انشاءاللہ یہ اسی تقوی کے حوالے سے خطبہ جمعہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔
اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تقوی، اس کی تعریفات، فوائد و ثمرات کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دین کے حوالے سے بات کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا وہ دین اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں ہے۔ جو اس دین اسلام کو چھوڑ کے ایک اور دین تلاش کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دین اسلام نام ہے قرآن مجید کا اور حدیث رسول کا، بس تیسری چیز کا نام دین نہیں ہے۔ لوگوں نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ آج جتنے بھی اختلافات، فتنے، فساد ہیں، وہ ان دو چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ یہ دو چیزیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے، دو کے ساتھ ہی آپ نے قوم کی اصلاح کی اور صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، دو ہی چھوڑ کے گئے۔ قیامت تک یہ دونوں چیزیں رہیں گی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں حوض پر میرے پاس آئیں گی، یعنی حوض سے بھی پانی اسی کو ملے گا جو کتاب و سنت پر صحیح عمل کرنے والا شخص ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے بی بی مریم کے حوالہ سے۔ وہ بند کمرے میں تھی تو ان کے پاس پھل پڑے تھے بے موسم۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس کے ضمن سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ بچوں کی جو تربیت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کے بچے نیک بھی ہیں پھر بھی ان کی نگرانی کرنی چاہیے۔ کبھی بھی آپ بچوں کو آزاد نہ چھوڑیں، ان کی نگرانی، کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے مشن پہ چلیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پکے نمازی تھے ان کی اولاد بے نماز ہے، اس لیے اولادوں کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ دیکھو جو توحید تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، وہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ کوئی نئی توحید تو ہے نہیں۔ آج ہم اس کلمے کی بنیاد پہ جمع ہوتے ہیں۔ جو توحید پہلی کتابوں میں موجود تھی وہی توحید کا فلسفہ ہے، کوئی نیا فلسفہ تو ہے نہیں، آؤ اس پہ جمع ہو جائے۔ لیکن وہ کئی قسم کی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس دعوت پہ انہوں نے لبیک نہ کہا۔ آگے چلتے چلتے اللہ نے اہل حق اور اہل باطل کی ایک نشانی بیان کی ہے، بہت قیمتی نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ حق پر ہے، جو غیر اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ باطل پر ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ تو جو آدمی غیر اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ باطل پر ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ حق پر ہے۔ تو یہ بنیادی پہچان ہے۔ باطل والا کون ہے، حق والا کون ہے، دونوں کا فرق ہو گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قدر اور اہمیت کا ذکر کیا۔ دیکھو آج دنیا میں لوگ ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت کافر مشرک یہ خواہش کریں گے کہ زمین بھر کے ہمارے پاس سونا ہو، ہم یہ سارا سونا فدیے میں دے دیں اور جہنم سے بچ جائے، ہم فدیے میں دے کے جہنم سے بچ جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، سارا سونا بھی دے دے زمین و آسمان کے بھراؤ کے برابر، تب بھی وہ جہنم سے نجات نہیں پا سکتے۔ ایمان کی اہمیت اور قدر و قیمت اتنے سونے سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس ایمان کو مضبوطی سے تھام لو، اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔